بڑھاتا ہے، اور یہ 700 بھی آخری نہیں کہ اس سے زیادہ نہیں دیتا، یعنی رب چاہے تو اس سے بھی زیادہ عطا فرما دیتا ہے۔ یہ محدثین نے کہا کہ بطور کثرت کے یہ بولا گیا ہے، یعنی جس طرح کہ ہمارے عرف میں کوئی کہتا ہے میں نے تجھے 70 بار سمجھایا ہے، تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ کئی بار، متعدد بار، تو یہ کثرت کے لحاظ سے بولا گیا۔ اب یہاں پر یہ واضح ہوا کہ ایک ہے عام مومن، عام نارمل سا مسلمان، یعنی پیسے کے لحاظ سے نارمل نہیں، نظریے، عقیدے اور ایمانیات کے لحاظ سے وہ اتنا یعنی راسخ العقیدہ اور کٹر مسلمان نہیں، عقائد کے لحاظ سے ویسے سارے نظریے رکھتا ہے، عقیدے رکھتا ہے اور اس میں بد اعتقادی نہیں ہے، لیکن وہ اتنا راسخ العقیدہ نہیں جتنا کہ دوسرا راسخ العقیدہ ہے۔ تو وہ جو راسخ العقیدہ ہے اس کا عقیدہ جو ہے اس کی وجہ سے اللہ کے دربار میں اس کے عمل کا ریٹ عام کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہے کہ خالق کائنات اس کے عمل پر جو اجر اور ثواب مرتب فرماتا ہے، اس کے لحاظ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ چونکہ ایمان اس کا کامل ہے، یہ جدھر بھی جاتا ہے، جو کام بھی کرتا ہے اعمال صالحہ میں سے، تو رب ذوالجلال اس کو امتیازی شان دیتا ہے۔ اس ایمان کی کامل ہونے کی وجہ سے رب ذوالجلال اس کے اجر و ثواب میں بہت سا اضافہ فرماتا ہے۔ اس کے ساتھ عمل کے اندر جو انسان کو کثرت سے ثواب ملتا ہے، نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں دوسری چیز جو بیان کی گئی ہے وہ ہے شرف زمان، یعنی ایک ہی عمل ایک وقت میں کیا جائے تو اس کا اور ثواب ہے، دوسرے وقت میں کیا جائے جو شرف والا ہے تو اس کا اور ثواب ہے۔ یعنی جب وہ شرف والی گھڑی ہو، شرف والے لمحات ہوں، تو پھر اسی عمل کا جو ثواب ہے عام روٹین سے کہیں زیادہ ملتا ہے۔ تو اس بنیاد پر شریعت مطہرہ نے جس طرح دنیا میں بلا تشبیہ و تمثیل بندہ سوچتا ہے کہ زیادہ ریٹ لگے تو میں اپنی چیز جو ہے وہ بیچوں، تو یہاں یعنی اللہ کے ہاں خالق کائنات جل جلالہ کی طرف سے بھی کچھ انسان کے اندر اس کے اپنی حالتیں ہیں، کچھ زمانے کی حالتیں ہیں، کچھ مکان کا شرف ہے۔ تو اس بنیاد پر آپ دیکھیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رمضان کے لحاظ سے ارشاد فرمایا کہ یہ ایسا مہینہ ہے من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادی فریضۃ فیما سواہ، کہ جس نے اس رمضان میں کوئی نفلی کام کیا تو وہ نفلی کام جو ہے وہ یوں ہے جیسے رمضان کے علاوہ اس نے فرض پڑھے، فرض کام کیا۔ اب کتنا ڈیفرنس ہے نفل میں اور فرض میں، اور فرائض میں ہم اپنی طرف سے اضافہ کر ہی نہیں سکتے، یعنی یہ شریعت کا قانون ہے۔ نفل تو کوئی جتنے پڑھتا جائے کہ اس کو آزادی ہے، اور کوئی کہے کہ میں زور کے جو ہے وہ 16 فرض پڑھنا چاہتا ہوں تو شریعت مسترد کر دے گی کہ 4 پڑھو گے تو قبول ہوں گے، زیادہ کرو گے تو قبول نہیں ہوں گے، کیونکہ فرائض یہ اللہ کی طرف سے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہیں، کسی کو اختیار نہیں کہ وہ شریعت گھڑنا شروع کر دے۔ اب دیکھو رمضان کے وقت کا یہ شرف ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے اندر کوئی نفلی کام بھی جب رب ذوالجلال کے لیے کوئی کرتا ہے نفلی کام تو اللہ اس پہ فرض کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو اب یہ بات سامنے آئی کہ وقت کا شرف جو ہے اس کی بنیاد پر عمل کی نشو و نما ہوتی ہے، یعنی عمل پر جو اجر و ثواب ہے اس کی افزائش ہو جاتی ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من تقرب، جس نے اس میں فرض پڑھا، کانا کمن ادی 70 فریضۃ فیما سواہ، کہ وہ یوں ہے کہ جس طرح رمضان کے علاوہ وہ 70 فرض پڑھے تو رمضان کا ایک فرض ان 70 کے برابر ہو جاتا ہے۔ تو
یہ یعنی وقت کی بنیاد پہ عمل کا جو اجر ہے اس میں اضافہ ہے۔ عمل تو وہی ہے، یعنی 2 نفل میں جتنا ٹائم رمضان کے علاوہ لگا اتنا ہی رمضان میں بھی لگا، وہی یعنی رکوع اور سجدے ہیں، وہی تلاوت ہے، مگر یہ شرف ہے اس موسم کا۔ اور یہ صرف ایک وقت کے شرف کی بات نہیں، ہمیں شریعت مطہرہ میں بہت سے ایسے اوقات دیے گئے ہیں کہ جن کی وجہ سے عمل جو ہے وہ بڑھتا ہے اور اس کے اندر خالق کائنات جل جلالہ کی طرف سے اجر و ثواب کے لحاظ سے بھی مکمل طور پر اضافہ ہوتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرامین ہیں ان میں مثال کے طور پر رمضان کے اندر ہی جس وقت وطر راتیں آخری عشرے کی ہیں تو ان میں پھر مزید اجر و ثواب ہے، اور پھر جب لیلۃ القدر ہے تو لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تو وہ 1000 مہینے سے بھی افضل ہے۔ اور اس کے علاوہ شب برات ہے، اس کے لحاظ سے بھی یعنی عام دنوں کے مقابلے میں رب ذوالجلال نے زیادہ عمل پر ثواب رکھا ہے۔ ایسے ہی ایک ہے کہ عشاء کے فوراً بعد فرائض کے بعد کوئی نفل پڑھتا ہے، اور ایک ہے کہ آخر شب میں جا کے پڑھتا ہے، تو جو آخر شب میں پڑھتا ہے اس کے اندر اجر و ثواب میں اضافہ ہے۔ تو سال کے اندر، مہینے کے اندر اور ہفتے کے اندر اور ایک دن کے اندر رب ذوالجلال کے نزدیک ایسی گھڑیاں اور ایسا شرف وقت کا ہے کہ جس کی وجہ سے اس وقت میں کیا ہوا عمل، وہی عمل جو دوسرے وقت میں کیا گیا تھا، اس وقت میں کرنے کی وجہ سے اللہ کے ہاں اجر و ثواب زیادہ ملتا ہے۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ آپ نے روزہ رکھا پیر کے دن، اور روزہ رکھا یعنی رمضان کے علاوہ دنوں کی بات ہے کہ پیر کا روزہ رکھا اور جمعرات کا روزہ رکھا، اور اس کی وجہ بتائی۔ آپ فرماتے ہیں کہ تعرض الاعمال یوم الاثنین، ہر پیر یعنی 7 دنوں میں ہر جو پیر کا دن ہے، سوموار کا دن، اللہ کے سامنے اعمال پیش کیے جاتے ہیں ہر پیر کو، والخمیس، اور ہر جمعرات کو اللہ کے دربار میں اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ تو سرکار فرماتے ہیں فَأُحِبُّ أَن يُعْرَضَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ، میں یہ چاہتا ہوں کہ جب اللہ کے دربار میں میرا عمل پیش ہو تو اس وقت میں حالت روزہ میں ہوں۔ تو اس بنیاد پر فرمایا میں پیر کے دن کا روزہ رکھتا ہوں اور جمعرات کے دن کا روزہ رکھتا ہوں کہ یہ عام دنوں سے اہم دن ہیں، کہ بعض وجوہ میں تو جمعے کی فضیلت ہے یا باقی ایام کے لحاظ سے، لیکن ایک جہت جو ہے اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار جو نفلی روزہ رکھتا ہے وہ اگرچہ اس نے ہفتے کے دن کا رکھا ہو، اتوار کے دن کا رکھا ہو، اس پہ اجر و ثواب ملتا ہے، لیکن فرمایا میں جو ہے وہ پیر کو اور جمعرات کو رکھتا ہوں کہ مجھے پسند ہے کہ اس دن جب ادھر میرا عمل یعنی نمازیں جو باقی ایام کی ہیں، صدقات ہیں، باقی اعمال صالحہ ہیں، وہ پیش ہو رہے ہوں تو ساتھ میں حالت روزہ میں بھی ہوں، تو اس پر وہ اجر و ثواب بڑھ جائے گا ان اعمال کے لحاظ سے جو اللہ کے دربار میں پیش کیے جا رہے ہیں۔ ایسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ ایک تو ہے نا کہ جب شب برات ہوتی ہے تو غروب آفتاب کے بعد ہی اللہ فوراً آسمان دنیا پہ تجلی فرماتا ہے، یعنی آسمان دنیا یہ جو نظر آنے والا آسمان ہے، دنیا بمعنی اقرب ہے کہ باقی آسمانوں کے مقابلے میں یہ زمین والوں کے قریب ہے، تو اللہ تجلی فرماتا ہے۔ تو اس وقت اللہ کے ہاں جو حاضری لگواتا ہے اپنی فجر تک، عام دنوں کے مقابلے میں اس کی ویلیو اور ہے، اور پھر باقی ہر رات کے اندر رب ذوالجلال جو رات کا آخری حصہ ہے
اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے کہ کون ہے جو بخشش چاہے تو میں اس کو بخش دوں، کون ہے جو رزق چاہے تو میں اس کو رزق دے دوں۔ بلکہ ایک گھڑی، ویسے تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کے دن میں ایک گھڑی ایسی ہے کہ اس کے اندر جب ایک انسان دعا مانگتا ہے تو رب ذوالجلال وہ یقیناً قبول کر لیتا ہے۔ پھر اس کے اندر تقریباً 48 اقوال ہیں کہ وہ گھڑی کون سی ہے، کون سی وہ گھڑی ہے۔ بعض نے کہا کہ 2 خطبوں کے درمیان ہے، اس کے علاوہ یعنی اتنے زیادہ جو اقوال ہیں وہ موجود ہیں۔ لیکن یہ جو 24 گھنٹے ہیں ان کے اندر بھی اوقات کے لحاظ سے اجر کم زیادہ ہے، یعنی کچھ تو وہ وقت ہیں کہ جہاں نفل پڑھنا ہے ہی مکروہ، اور کچھ وہ اوقات ہیں کہ جہاں عام اوقات کے لحاظ سے جو ہے وہ اجر و ثواب زیادہ ملتا ہے۔ یہاں تک کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ینزل ربنا کل لیلۃ الی السماء الدنیا حین یبقى ثلث اللیل الآخر، فرما ہر رات کو، صرف شب برات نہیں، یعنی وہ تو ہے کہ غروب کے فوراً بعد، باقی ہر رات کو رب ذوالجلال آسمان دنیا پہ تجلی فرماتا ہے۔ لفظ جو ظاہر ہیں وہ ینزل ربنا، ہمارا رب اترتا ہے، لیکن چونکہ یعنی مراد ہے تجلی فرماتا ہے، اس کے انوار کے خاص تجلیات آتی ہیں کہ اللہ اترنے چڑھنے سے پاک ہے، چونکہ اترنا چڑھنا یہ جسم کا کام ہے اور اللہ جسم اور جسمانیات سے پاک ہے، تو خالق کائنات جل جلالہ تجلی فرماتا ہے آسمان دنیا کی طرف کب؟ کہ جب مجموعی رات کا تیسرا حصہ باقی رہ جاتا ہے، یعنی غروب سے لے کر طلوع صبح صادق تک کا جتنا ٹائم ہے اس میں سے 2 حصے ایک سائیڈ پہ کر رہے ہیں، تو جب باقی تیسرا حصہ رہ جاتا ہے تو یہ خاص وقت ہے کہ جب رب ذوالجلال کو کوئی سجدہ کر رہا ہو، قیام کر رہا ہو، اللہ کا ذکر کر رہا ہو، دعا کر رہا ہو، تو اس وقت اجر و ثواب عام وقت کے مقابلے میں زیادہ ملتا ہے۔ اب یہ ہمیں بتا دیا گیا کہ اس امت کے لیے یعنی یہ نہیں کہ کوئی 5 سال کے بعد ایک وقت آئے تو وہی فضیلت والا ہے، یہ سال میں، مہینے میں، ہفتے میں، بلکہ پورے 24 گھنٹے کے اندر بھی اس وقت کا تکرار ہوتا رہتا ہے کہ جس کی بنیاد پر یعنی عمل کا جو اجر ہے اس کے اندر عام وقت کے لحاظ سے افزائش ہوتی ہے۔ ایسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا ان فی اللیل لساعہ، رات میں ایک گھڑی ایسی ہے لا یوافقھا عبد مسلم، جس مسلمان کو وہ گھڑی مل جائے یسأل اللہ تعالی فیہا خیرا من امر الدنیا والآخرہ الا آتاہ ایاہ، اس گھڑی میں بندہ مومن دنیا اور آخرت کے لحاظ سے جو مانگے رب ضرور عطا فرما دیتا ہے، یعنی وہ شب قدر یا شب برات یا شب میلاد یا شب معراج یا وہ ذوالحج کے دنوں کے یا عیدین کی راتوں کے جو خاص نوازشات کے لمحات ہیں، اس سے قطع نظر یعنی ہر رات کے لحاظ سے اس امت کے لیے یہ اعزاز بیان کیا نبی اکرم صلی اللہ